اگلے دن نائمہ سپہر کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی خیالوں میں گم تھی۔ وہ فلسفے کے علاوہ نفسیات کی بھی طالب علم تھی۔ عام طلبہ کے برعکس اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اس مطالعے کی روشنی میں وہ اپنے خواب کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ خواب ایسا نہیں تھا کہ نائمہ اسے بھول جاتی۔ ذلت و رسوائی کا وہ احساس جو اسے خواب میں ہوا تھا ابھی تک اس پر طاری تھا۔ وہ بہت دیر تک اپنا سائیکو اینالائسس کرتی رہی۔ خواب میں اپنی خوشی اور اپنے خوف کی ہر گتھی کو اس نے اپنے مطالعے کی روشنی میں سلجھا لیا تھا۔ اپنے شعور اور لاشعور کا تجزیہ وہ اپنے حالات و واقعات کی روشنی میں کر کے مطمئن ہو چکی تھی۔ جو واحد چیز اس خواب میں اس سے حل نہیں ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ اسے احساس برہنگی کیوں ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ شاید اس بات کی جڑیں اس کے بچپن تک جاتی ہوں جس کی یاد اس کے شعور میں موجود نہیں۔ یہ تعویل کر کے وہ مطمئن ہو گئی۔ اسی وقت آمنہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا میں ذرا تمہارے لیے کچھ خریداری کرنے باہر جا رہی ہوں۔ تم ایسا کرو کہ 2 کپ چائے بنا کر ابو کے کمرے میں دے دو، عبداللہ آیا ہوا ہے۔ یہ سن کر نائمہ کا منہ بن گیا۔ اس نے بیزاری کے ساتھ کہا، یہ موصوف ہر دوسرے دن کیوں آ جاتے ہیں؟ بیٹا وہ خود نہیں آتا، تمہارے نانا بلاتے ہیں۔ دونوں مل کر قرآن مجید پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ گھر میں اللہ کا نام لینے سے خیر و برکت ہی ہوتی ہے۔ تمہیں چائے نہیں بنانی تو نہ بناؤ، میں بنا کر دے جاتی ہوں۔ غنیمت ہوا کہ نائمہ نے اس پر کوئی منفی تبصرہ کرنے کے بجائے جواب دیا، نہیں آپ جائیے، میں چائے بنا کر دے آتی ہوں۔ آمنہ بیگم چلی گئیں۔ نائمہ تھوڑی دیر تک کمرے میں بیٹھی رہی، پھر بے دلی کے ساتھ اٹھی اور کچن میں جا کر چائے بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ چائے بنا کر نانا ابو کے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں نانا ابو اور عبداللہ دونوں ایک میز کے گرد اس طرح بیٹھے تھے کہ ان کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ میز پر قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ وہ ٹرے اٹھا کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی تو کان میں نانا ابو کی آواز آئی، یہ سورہ آراف میں لباس تقوی کا جو ذکر ہے اس سے کیا مراد ہے؟ لباس کا ذکر سن کر نائمہ لمحے بھر کو ٹھٹک گئی۔ وہ خاموش ہو کر وہ سننے لگی جو عبداللہ جواب میں کہہ رہا تھا، یہ روح کا لباس ہے، انسانی شخصیت کا لباس ہے۔ دیکھیے جیسے ہم کپڑے پہن کر اپنے جسم کو ڈھانکتے ہیں، اسی طرح انسان کا باطن، اس کی روح، اس کی شخصیت، جسے جدید نفسیات کی اصطلاح میں آپ سیلف کہتے ہیں، یہ اس کا لباس ہے۔ پھر اپنی بات کی وضاحت میں وہ علم نفسیات کے ممتاز ترین نام سیگمنٹ فرائڈ کا حوالہ دیتے ہوئے بولا، یا فرائڈ نے جس طرح اناٹمی آف دی مینٹل پرسنالٹی میں اسے بیان کیا ہے، یہ مائنڈ کا وہ حصہ ہے جسے ایگو کہا جاتا ہے۔ یہی انسان کی اصل شخصیت ہے، اسے بھی کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نائمہ نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی مذہبی آدمی کے منہ سے فرائڈ اور اس کے کام کا حوالہ سنا تھا۔ وہ خاموش کھڑی سنتی رہی۔ اللہ تعالیٰ سورہ آراف آیت 26 میں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے جسم کو ڈھانپنے کے لیے انہوں نے لباس جیسی نعمت انسان کو عطا کی ہے، مگر اسی کے ساتھ انہوں نے انسان کو اپنی ہستی اور خیر و شر کا وہ شعور الہام کیا ہے جس کے تانے بانے اگر وحی کی روشنی میں بنے جائیں تو تقوی کا وہ لباس وجود میں آتا ہے جو انسان کے اسی سیلف کو برہنہ ہونے سے بچا دیتا ہے۔ یہ سیلف یا اندرونی شخصیت انسان کے ظاہری جسم سے زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کو لباس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہی ضرورت تقوی یا نیکی اور پرہیزگاری کا وہ لباس ہے جسے اللہ تعالی ہر دوسرے لباس سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ یہ تقوی اور کچھ نہیں، اللہ کے احساس میں جینا ہے۔
لیکن بیشتر انسان ساری توجہ اپنے ظاہری لباس اور ظاہری رکھ رکھاؤ کی طرف دیتے ہیں، اور لباس تقوی کے لحاظ سے اس طرح بے نیاز ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک وہ بالکل برہنہ رہتے ہیں، گویا اللہ کو بھول کر جینے والے لوگ اللہ کے نزدیک بالکل برہنہ اور بے حیا ہوتے ہیں۔ اس آخری بات کو سن کر نائمہ کو ایسا لگا جیسے کسی نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ اگر عبداللہ کی پشت کے بجائے اس کا چہرہ نائمہ کی طرف ہوتا تو وہ واضح طور پر دیکھ سکتا تھا کہ نائمہ کا حسین اور گلابی چہرہ سرخ ہو چکا ہے۔ اس کے لیے مزید خاموش کھڑے رہنا ممکن نہ تھا۔ وہ آگے بڑھ کر بولی، نانا ابو چائے لے لیجئے۔ حسب عادت اس نے عبداللہ کو سلام نہیں کیا تھا۔ عبداللہ نے بھی اسے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ چائے میز پر رکھ کر اس نے پہلے نانا ابو کو چائے دی۔ وہ بغیر چینی کے چائے پیتے تھے۔ پھر عبداللہ سے بے رخی کے ساتھ پوچھا، چینی کتنی ڈالوں؟ 1 چمچہ۔ عبداللہ نے بھی بے نیازی سے جواب دیا۔ اس کی توجہ قرآن مجید کی طرف ہی رہی۔ چائے دے کر نائمہ کو چلے جانا چاہیے تھا، مگر اسے محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر قبل عبداللہ کے ہاتھوں اس کی جو توہین ہوئی ہے، اس کے جواب میں اس وقت عبداللہ کو نیچے دکھانا ضروری ہے۔ سنا ہے آپ باقاعدہ دین سیکھ رہے ہیں؟ جی، عبداللہ نے ممکنہ ترین مختصر جواب دیا۔ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ نائمہ نے اپنے ہتھیار میدان میں نکالتے ہوئے کہا۔ ایک 1400 برس پرانی کتاب جو آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہے، اپنی عقل اور بصیرت کو اس کے تابع کر کے سوچنا کیوں ضروری ہے؟ عبداللہ شاید نائمہ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے ایک مختصر جواب دیا۔ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ ہر زمانے اور وقت سے بلند ہستی ہے۔ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ تو عقلی طور پر ہی غلط ہے کہ آپ مان کر غور شروع کریں۔ یہ تو غیر علمی اور غیر عقلی رویہ ہے۔ نائمہ بحث کے لیے پوری طرح تیار تھی، جبکہ اسماعیل صاحب کو احساس ہو چکا تھا کہ نائمہ اپنے اعتراضات کا ترکش نکال چکی ہے، اور اب ایک ایک کر کے وہ تیر چلائے گی جن کا جواب اور بھی کئی لوگ نہیں دے سکے تھے۔ ان اعتراضات کے جواب میں اسے جواب میں اکثر کفر و گمراہی کے تانے سننے کو ملے تھے، یا نامعقول اور بودھا استدلال۔ پہلی چیز سے مذہب کے خلاف نائمہ کے غصے میں اضافہ ہوتا تھا، اور دوسری چیز سے اس کے حوصلے میں۔ چنانچہ عبداللہ کے سامنے فصیحت سے بچنے کے لیے انہیں گفتگو میں مداخلت کرنا پڑی۔ بیٹا، یہ سوال تو ہم مسلمانوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ اسی عقیدے کی روشنی میں ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے۔ نانا ابو، یہی بات تو غیر مسلم اپنی کتابوں کے بارے میں کہتے ہیں۔ دیکھیے نا، مسیحی علم الکلام کے مشہور عالم سینٹ اینسلم کہتے ہیں کہ میں پہلے عقیدہ رکھتا ہوں، پھر سمجھتا ہوں، پہلے سمجھ کر عقیدہ اختیار نہیں کرتا۔ اب بتائیے کہ آپ میں اور ایک عیسائی میں کیا فرق رہ گیا؟ نواسی نے اپنے علم اور مطالعے کی روشنی میں نانا کو چاروں خانے چت کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا، مگر عبداللہ نے سوچا کہ اس کے سامنے نائمہ نہیں، ایک عام انسان موجود ہے جو دین سمجھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے پوری طرح گفتگو میں اترنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ اسماعیل صاحب سے مخاطب ہوا، آپ اگر اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ پھر ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ کہنے لگا، دیکھیے نائمہ بی بی، کم از کم میں آپ سے بالکل متفق ہوں اور آپ کے سوال کو بالکل ویلڈ سمجھتا ہوں۔ خود اللہ تعالیٰ آپ کے سوال کو ویلڈ سمجھتے ہیں، اس لیے وہ بہت تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ ان کی تو ساری اپیل عقل انسانی کو ہے۔ یہ تو کفار تھے جو عقل کو چھوڑ تعصب کو اختیار کرتے تھے۔
اس لیے آپ اطمینان رکھیے کہ آپ کا اعتراض بالکل درست ہے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ کو آپ کی بات کا عقلی جواب ملے۔ زندگی میں پہلی دفعہ نائمہ کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ حکم ٹھوسنے کے بجائے سوالوں کا جواب بھی دیتے ہیں اور لوگوں کو سمجھاتے بھی ہیں۔ عبداللہ بولتا رہا، دیکھیے قرآن مجید جس عظیم ہستی پر نازل ہوا، وہ قرآن مجید سے باہر بھی تاریخ کی روشنی میں پوری طرح معلوم و معروف ہے۔ اس ہستی کے متعلق معلوم ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے وہ گرچہ غیر معمولی اعلیٰ سیرت و کردار کے مالک تھے، لیکن کوئی مذہبی عالم نہ تھے۔ وہ ایک عام تاجر تھے جن کا کوئی مذہبی پس منظر نہیں تھا۔ ایسے میں وہ اچانک ایک روز اٹھتے ہیں اور نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان پر قرآن اترتا ہے۔ اس قرآن میں توحید و آخرت کی دعوت ہی نہیں بلکہ عرب و عجم کی پوری مذہبی روایات کی تفصیل ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان کو یہ سب اچانک کیسے معلوم ہو گیا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ انہیں اچانک نہ صرف یہ سب معلوم ہو گیا بلکہ اس کے بعد ان کے خیالات میں کبھی کوئی ارتقا نہیں آیا۔ آپ کسی بھی مفکر اور صاحب علم کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اس کی فکر اور علم میں ہمیشہ ایک ارتقا ملتا ہے۔ وہ ابتدا میں کچھ چیزیں سیکھتا ہے، علم، تجزیے اور تجربے کے بعد بہت سی چیزوں کو رد کرتا ہے، نئے نظریات اختیار کرتا ہے، پھر دنیا کے سامنے اپنی بات پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد بھی اس کے افکار اور نظریات میں مسلسل ارتقاء اور تبدیلی آتی رہتی ہے۔ سقراط، افلاطون، ارسطو سے لے کر ڈیکارٹ، کانٹ، ہیگل تک، اور گوئٹے اور شیکسپیئر سے غالب اور اقبال تک، کوئی شخص ایسا نہیں جو بغیر کسی علمی اور فکری ارتقاء کے بغیر اپنے فکر اور کلام کو دنیا کے سامنے پیش کر سکا ہو۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اس پورے معاملے سے ایک عجیب استثناء ہے۔ اس بات کو ایک مذہبی مثال سے سمجھیے کہ ہمارے زمانے میں ایک صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تم غالباً مرزا غلام احمد قادیانی کی بات کر رہے ہو؟ اسماعیل صاحب نے وضاحت کے لیے پوچھا۔ جی ہاں، میرا اشارہ انہی کی طرف ہے، مگر دیکھیے کہ ان کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ وہ کوئی ان پڑھ آدمی نہیں تھے، مذہب کی پوری روایات سے واقف تھے، مذہبی مناظرے کرتے تھے۔ ان کی فکر، خیالات اور دعووں میں ارتقاء بھی ملتا ہے اور تضاد بھی۔ وہ اگر سچے نبی ہوتے تو یہ کبھی نہ ہوتا، اس لیے کہ نبی کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، جس میں نہ تضاد ہو سکتا ہے نہ اس کے علم میں کوئی ارتقاء آ سکتا ہے۔ اس کے برعکس نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے مذہبی علم کے اعتبار سے صفر سے اپنی بات کا آغاز کیا، اور جو کہا وہ آج تک غلط ثابت نہیں ہوا، اور جو دعوت دنیا کو پہلے دن دی اس میں آخر تک کبھی کوئی تبدیلی آئی، نہ ارتقاء ہوا اور نہ کہیں تضاد ملتا ہے۔ یہ کام کوئی عام انسان کیسے کر سکتا ہے؟ نائمہ اس سوال کے جواب میں خاموش رہی۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مزید سننا چاہتی ہے، اس لیے عبداللہ بولتا رہا۔ یہ تو ایک پہلو ہے، زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک تنہا و بے آسرا شخص تھے، جس نے تنہا اپنے قبیلے اور پورے عرب کے سرداروں کی مخالفت مول لے لی۔ انہوں نے صرف ان کے عقائد پر ہی تنقید نہیں کی، بلکہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا جو کوئی عام آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے پہلے دن سے یہ کہہ کر اپنی بات شروع کی تھی کہ جس نے میری بات مانی وہ بچے گا، اور باقی لوگ خدا کی نافرمانی کے جرم میں اس کے عذاب کی عزت میں آ کر ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ میری بات کو ماننے والے زمین کے بادشاہ بنا دیے جائیں گے۔ اتنا بڑا دعویٰ کوئی مجنون کر سکتا ہے یا پھر کوئی سچا رسول؟ وہ سچے رسول تھے، اس لیے جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ماننے والے عرب کے حکمران اور نہ ماننے والے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہی نہیں، وہ مستقبل کے واقعات کی
اتنی ٹھیک پیش گوئی کرتے ہیں۔ عبداللہ ایک لمحے کے لیے رکا اور میز سے قرآن مجید ہاتھ میں اٹھا کر بولا، اور یہ پیش گوئیاں اس کتاب میں آج بھی موجود ہیں اور اب یہ تاریخ کا ناقابل تردید حصہ بن چکی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی ایک پیش گوئی بتائیے، نائمہ نے پوچھا۔ ایک نہیں کئی پیش گوئیاں ہیں۔ مثلا یہ کہ اس زمانے میں ایک عالمی جنگ میں رومی یک طرفہ طور پر شکست کھا رہے تھے۔ عین ان کی مغلوبیت کے عالم میں قرآن نے یہ پیش گوئی کی کہ چند برسوں میں رومی غالب آ جائیں گے۔ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ قرآن نے اسی طرح عین مکے میں جب ایمان لانے والے بدترین مظالم کا شکار تھے، یہ پیش گوئی کی کہ یہ ظالم کفار باز نہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کو اس سرزمین سے نکالنے کے در پہ ہوئے تو پھر ان قریب ہم ان کفار ہی کو یہاں سے نکال پھینکیں گے۔ پھر ایک عظیم پیش گوئی یہ ہے کہ عین اس زمانے میں جب پورا عرب مدینہ کی چھوٹی سی بستی کو مٹانے پر تلا ہوا تھا، یہ پیش گوئی بلکہ وعدہ کیا گیا کہ اس رسول پر ایمان لانے والوں کو زمین کا اقتدار دے دیا جائے گا۔ چند برسوں میں یہ بھی ہو گیا اور اہل ایمان معجزانہ طور پر دنیا کی تنہا سپر پاور بن گئے۔ پھر عین مغلوبیت کے عالم میں یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ سب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ ابو لہب اور اس کے ساتھی جو وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چند برسوں میں ایسا ہی ہو گیا۔ اور قرآن کے معجزے ہونے والی بات بھی تو بتاؤ۔ اسماعیل صاحب نے پہلی دفعہ اپنی نواسی کو لاجواب ہوتے دیکھ کر گرا لگائی۔ خوشی ان کے چہرے پر دمک رہی تھی۔ قرآن نے اپنے سب سے پہلے مخاطبین یعنی عرب کے مشرکین کو جو خطابت اور شاعری کے بادشاہ تھے، یہ چیلنج دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ اس نبی نے خود اس کلام کو گھڑا ہے تو تم بھی ایسا کلام بنا کر لے آؤ، اور یاد رہے کہ یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں شاعری کا نہ کوئی شوق تھا نہ اشعریات تھے۔ مگر قرآن کا جواب کسی نے دینے کی کوشش بھی نہ کی، حالانکہ یہ نبوت کا دعویٰ جھوٹا ثابت کرنے اور ان کے پیروکاروں کو ان سے بدگمان کرنے کا سب سے آسان نسخہ تھا۔ لیکن ان کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، مجنون، شاعر اور جادوگر کہا، ان کے پیروکاروں پر بدترین ظلم ڈھائے، ان سے جنگیں کی، مگر اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکے۔ اب بتائیے، ایسی ہستی کو آپ رسول ماننے سے کیسے انکار کریں گی اور کیسے قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانیں گی؟ نائمہ کا چہرہ اتر چکا تھا، بات اس پر واضح ہو چکی تھی۔ عبداللہ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اتنی معقول اور مدلل بات شاید وہ مان بھی جاتی، تاہم عبداللہ کے سامنے اعتراف شکست کرنا اس کی انا کی شکست ہوتا، یہ اسے ہرگز قبول نہیں تھا۔ انانیت میں مبتلا ہر شخص معقولیت کی پٹری سے اتر جاتا ہے۔ چنانچہ اب نائمہ نے وہ کام کیا جس پر ہمیشہ وہ مذہبی لوگوں کو لتاڑتی رہی تھی کہ وہ بحث کے ایک میدان میں جب شکست کھا جاتے ہیں تو اعتراف شکست کیے بغیر دوسرا محاذ کھول دیتے ہیں۔ نائمہ نے اس عمل کا نام مولویانہ قلابازی رکھا تھا، مگر اب یہی مولویانہ قلابازی نائمہ نے بھی لگا دی۔ عبداللہ کی اس پوری گفتگو کے جواب میں اس نے کہا، آپ کی باتیں اگر ٹھیک ہوں تب بھی یہ اتفاقات سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس ظالمانہ طریقے پر یہ دنیا چلی جا رہی ہے، اسے دیکھنے کے بعد کوئی باشعور شخص کسی خدا پر ایمان نہیں لا سکتا۔ خدا کو ماننا پری ماڈرنزم کا ایک تصور ہے، جبکہ عقیدہ انسانی زندگی کی بنیاد تھی۔ ماڈرنزم کے دور اقلیت میں یہ تصور مکمل طور پر رد ہو چکا ہے۔ خیر، اب تو ہم پوسٹ ماڈرنزم میں جی رہے ہیں۔ اس میں کسی کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ہم ثقافتی طور پر مذہب اور خدا کو مان سکتے ہیں، مگر سب جانتے ہیں کہ خدا کا تصور ایک غیر سائنٹیفک تصور ہے۔ عرصہ ہوا کہ ارتقاء کا نظریہ
خدا کے وجود کی عقلی بنیاد ختم کر چکا ہے۔ سائنس کی دنیا میں اب خدا کو مان کر کوئی تحقیق نہیں کی جاتی۔ نائمہ بہت ذہانت سے عبداللہ کو اس کی اسپیشلٹی کے میدان یعنی مذہب سے نکال کر اپنی اسپیشلٹی کے میدان یعنی سائنس اور فلسفے میں لے آئی تھی۔ اب بحث اس کے میدان میں ہونی تھی، جہاں نائمہ کے خیال میں اس کی فتح یقینی تھی۔ تاہم عبداللہ اس میدان کا بھی کھلاڑی تھا۔ وہ پورے اعتماد سے بولا، دیکھیے اللہ ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کرنا سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے۔ وہ تو یہ بتاتی ہے کہ کائنات کیسے کام کر رہی ہے، کائنات کیوں وجود میں آئی، انسان یہاں کیوں ہے۔ اس کا جواب نہ سائنس دے سکتی ہے، نہ یہ اس کا دائرہ ہے۔ نہ سائنس آج تک کوئی ایسا دعویٰ کر سکی ہے کہ اس کی کسی دریافت نے ثابت کر دیا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ البتہ سائنس نے تو اس کائنات کے جتنے اسرار کھولے ہیں وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس درجے کی پیچیدہ مگر متوازن، متضاد مگر ہم آہنگ کائنات کسی خالق کی تخلیق ہی ہو سکتی ہے۔ جہاں تک ارتقاء کے نظریے کا تعلق ہے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ڈارون کے زمانے میں انسانی علم جہاں پر تھا وہاں ارتقاء کو خالق کا نعم البدل سمجھ لیا گیا تھا، مگر 20ویں صدی اور خاص کر اس کے آخر میں زندگی کی سادہ ترین شکلوں یعنی بیکٹیریا اور خلیے پر ہونے والی تحقیقات اور جینیاتی سائنس کی ترقی نے ارتقاء کے قدموں سے زمین نکال دی ہے۔ جدید سائنس کی ترقی نے ایسی خوردبینیں ایجاد کر دی ہیں اور ایسے طریقے وجود میں آ گئے کہ زندگی کی سادہ ترین اقسام کی انتہائی جزئی تفصیل بھی ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس سائنسی ترقی کا سب سے بڑا انکشاف یہ ہے کہ زندگی اپنی سادہ ترین شکل میں بھی اتنی ہی پیچیدہ ہے کہ ارتقاء کا نظریہ اس کی وضاحت نہیں کر سکتا کہ ایسی پیچیدگی اتنی بنیادی سطح پر کیسے موجود ہو سکتی ہے۔ نائمہ نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے کہا، میں بتاتی ہوں کہ یہ پیچیدگی کیسے ممکن ہے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک جو کروڑوں بلکہ اربوں سال پر بھی محیط ہو سکتا ہے، زندگی کی کسی بھی سطح پر ان گنت اور پے در پے آنے والی تبدیلیاں اس کو ممکن بنا سکتی ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جی مجھے معلوم ہے، وہ مثال کیا ہے؟ عبداللہ نے اس کی بات بیچ سے کاٹتے ہوئے کہا، اگر کچھ بندر ٹائپ رائٹر پر بلا سوچے سمجھے انگلیاں مارنے لگیں اور اربوں سال تک مارتے رہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ کسی شاہکار نظم کو ٹائپ کر ہی ڈالیں۔ مگر زندگی کی تمام تر پیچیدگیوں کو تو چھوڑ دیجئے، زندگی کے بنیادی جز ڈی این اے میں موجود معلومات کو اگر کتاب کی شکل میں ترتیب دیا جائے تو لاکھوں صفحات پر مشتمل وہ کتاب وجود میں آئے گی جس کا ہر لفظ، ہر سطر اور ہر باب بلکہ پوری کتاب ہی با معنی، با مقصد اور مکمل طور پر مربوط ہے۔ پھر وہ رکتے ہوئے نائمہ سے مخاطب ہوا، آپ جانتی ہیں کہ کسی اتفاق کے تحت ایسی بامعنی کتاب کو وجود میں لانے کے لیے ان بندروں کو کتنے سال ٹائپنگ کرنی پڑے گی؟ پھر اپنے سوال کا جواب وہ خود ہی دیتے ہوئے بولا، ریاضی کا علم یہ بتاتا ہے کہ اس کے لیے درکار وقت اتنا زیادہ ہے کہ اربوں کو کھربوں برس سے ضرب دے دیا جائے تب بھی یہ وقت ایسی تخلیق کو اتفاقی طور پر وجود میں لانے کے لیے کم ہے۔ میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبداللہ نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور میز پہ رکھتے ہوئے کاغذ پر نائمہ کا نام انگریزی میں لکھتے ہوئے کہا، انگریزی زبان میں کل 26 حروف تہجی ہوتے ہیں۔ آپ کا نام ان میں سے 5 حروف تہجی کو ایک خاص ترتیب سے لکھنے سے بنتا ہے۔ علم ریاضی میں ایسی کسی شے کی ترتیب و تبادلہ یا پرموٹیشن معلوم کرنے کا ایک فارمولہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عبداللہ نے فارمولہ لکھا اور اس سے حاصل ہونے والے عدد کو کاغذ پر بڑا بڑا لکھتے ہوئے کہا، کسی بندر کو محض اتفاق کی بنیاد پر انگریزی زبان کے 26 حروف تہجی میں سے 5 حروف پر مشتمل آپ کا نام لکھنے کے لیے 78,93,600 کی تعداد میں 5 حرفی منفرد الفاظ لکھنے ہوں گے۔
تب کہیں جا کر یہ بات یقینی ہوگی کہ ان کم و بیش 80 لاکھ الفاظ میں سے ایک لفظ نائمہ ہوگا۔ ناقابل یقین، اسماعیل صاحب نے حیرت و استعجاب کے عالم میں کہا تو عبداللہ مسکراتے ہوئے بولا، یہ تو ایک لفظ کا معاملہ ہے، بات اگر ایک پوری مرتب کتاب کی ہو جس کا ہر لفظ دوسرے سے، ہر پیراگراف اگلے سے اور ہر باب اگلے پیچھے کے تمام ابواب سے پوری طرح مربوط ہوں، تو پھر اسے اتفاقاً ترتیب میں آنے کے لیے اتنا زیادہ وقت چاہیے ہوگا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اربوں کھربوں کے الفاظ اس گنتی میں ایسے ہی ہیں جیسے ہزاروں سال کی داستان میں ابتدائی چند سیکنڈ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زندگی ہماری جس زمین پر پیدا ہوئی اور سادہ سے پیچیدہ ترین شکلوں میں موجود ہے، وہاں کتاب زندگی کہیں زیادہ ضخیم مگر اتنی ہی مربوط و مرتب ہے، اور دوسری طرف سانحہ یہ ہے کہ اس معصوم زمین کی عمر صرف 4 ارب سال ہے۔ خود اس کائنات کی عمر 13-14 ارب سال سے زیادہ نہیں۔ یہ ناممکن ہے زندگی اتنی کامل شکل میں ایک جگہ پر اتنے مختصر وقت میں ظہور پذیر ہو جائے۔ اس لیے سائنس جس طرح کی کائنات کا تعارف کرا رہی ہے، اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ اتفاق سے وجود میں آئی ہے، زندگی بھی اتفاق سے وجود میں آئی، اور زندگی کی تمام اقسام اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ اتفاق سے وجود میں آئیں، یا پھر ایک بے جان، بے شعور اور بے ارادہ میکینزم حیات و کائنات کے اس بے مثل نظام کو کنٹرول کر رہا ہے، یہ دعویٰ کوئی چاہے تو اپنا دل مطمئن کرنے کے لیے کر لے، مگر عقل اس دعوے کو قبول نہیں کرتی۔ نائمہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اسے مکمل شکست ہو چکی ہے، لیکن ترکش کا آخری تیر نکال کر اس نے چلا ہی دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ ارتقاء پر بہت لوگ تنقید کرتے ہیں، مگر سائنسدانوں کی اکثریت بہرحال ارتقاء کو ہی مانتی ہے۔ جی ہاں، مجھے بھی معلوم ہے، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس کی کوئی سائنسی وجہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ وہ یہ کہ خدا کو نہ ماننا اپنی ذات میں ایک مذہب ہے۔ ارتقاء اس مذہب کا بنیادی اصول ہے۔ جو لوگ تنقید کو نہیں مانتے، اس کی وجہ معقولیت نہیں بلکہ وہ تعصب ہوتا ہے جو ہر مذہبی انسان کو اپنے مذہب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس پہلو سے ایک کٹر مذہبی رہنما اور ایک ملحد سائنسدان میں کوئی فرق نہیں، دونوں یکساں طور پر متعصب ہوتے ہیں۔ ایسے سائنسدان دراصل خالق کو نہیں ماننا چاہتے، اور خالق بھی وہ جو مسیحیت اور بائبل کی شکل میں سامنے آتا ہے، جس کی نمائندگی اہل کلیسا کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ دراصل مسیحیت نے انسانیت اور خاص کر سائنسدانوں، فلسفیوں اور دانشوروں کے ساتھ قرون وسطی میں وہ سلوک کیا ہے کہ اب وہ لوگ کسی طور مسیحیت اور کلیسا والے خدا کو قبول نہیں کر سکتے۔ مجھے یقین ہے کہ اسلام کی فطری تعلیم اور اس کا عقلی استدلال جب انسانیت کے سامنے آئے گا تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار نہیں کرے گی۔ وہ ایک لمحے کو رکا اور نائمہ کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، مجھے تو اس کا بھی یقین ہے کہ آپ بھی خدا کے وجود پر قائل ہو چکی ہیں، اور آج نہیں ہوئی ہیں تو بہت جلد ہو جائیں گی۔ نائمہ طنزیہ انداز میں مسکرائی اور بولی، میرے سوالات بہت زیادہ ہیں اور شاید ان کا جواب دینا آپ کے لیے ممکن بھی نہیں، لیکن اس موضوع پر کبھی بعد میں بات کریں گے۔ اس وقت تو آپ لوگ میری وجہ سے ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ باہر آ کر وہ سیدھا فون کے پاس آئی اور فاریہ کا نمبر ملانے لگی۔ نائمہ کا چہرہ اترا ہوا تھا اور فاریہ نائمہ کے سامنے بیٹھی ہوئی اسے تکے جا رہی تھی۔ نائمہ آج کے واقعے کی پوری روداد فاریہ کو سنا چکی تھی۔ یہ داستان سننے کے بعد فاریہ دل میں تو بہت خوش تھی، مگر اپنی سہیلی کا بھرم رکھنے کے لیے اس سنجیدہ شکل بنائے بیٹھی تھی۔ پھر اس نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا،
تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں عبداللہ بھائی کو یہاں آنے سے منع کر دوں؟ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ تم نہیں جانتی آج جب وہ بول رہا تھا تو نانا ابو کے چہرے پر کیسی خوشی تھی۔ لگتا تھا کہ ان کی اولاد میں نہیں ہوں بلکہ وہ ان کی اولاد ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اولاد تو تم ہی ہو اور تم ہی رہو گی، مگر تمہارا خیال یہ ہے کہ عبداللہ بھائی کو یہاں آنے سے منع کرنے پر تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تو میں یہ کر دوں گی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہا، لیکن نانا ابو نے انہیں بلا لیا تو کیا ہوگا؟ تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد وہ یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، جاہل کہیں کا۔ نائمہ کی اس بات پر فاریہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، خیر جاہل تو نہ کہو انہیں، بیچارے اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، اور جیسا کہ تم نے آج کی رودات سنائی، کچھ نہ کچھ وہ دیگر چیزوں سے بھی واقف ہیں۔ نائمہ نے نظر اٹھا کر فاریہ کو غور سے دیکھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس کی عزیز سہیلی اس کی طرف تھی یا عبداللہ کی طرف۔ فاریہ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے بولی، یار میں چلتی ہوں، مجھے گھر جا کر کھانا بنانے میں امی کی مدد کرنی ہے۔ تم نے بلایا تھا تو میں آ گئی، ویسے تمہارا کام ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور نائمہ کے رخسار سے اپنا رخسار مس کرتے ہوئے بولی، تم نے مجھ سے کبھی کہا تھا تم خدا کو اس لیے نہیں مانتی کہ تمہارے لیے سچائی اپنے تعصبات سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میرے جانے کے بعد تنہائی میں سوچنا، کیا ابھی بھی تمہارے لیے سچائی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے؟ اور ہاں، وہ ایک لمحے کو رک کر بولی، تم میں اور کرن میں بہت فرق ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ یہ کہہ کر فاریہ کمرے سے نکل گئی۔ نائمہ ایک مجسمے کی طرح اپنی جگہ پر ساکت بیٹھ گئی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی سہیلی اس سے کیا کہہ کر گئی ہے۔ اسے یہ جاننے کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ سچائی اب اس کے لیے اہم ترین چیز نہیں تھی۔ عبداللہ سے شکست قبول نہ کرنا اس کے لیے اہم ترین بات بن چکی تھی۔ اس نے اپنی میز کی دراز کھول کر اس میں سے اپنی ڈائری نکالی۔ اس کے پہلے صفحے پر اس نے بڑے فخر سے لکھ رکھا تھا، میرے لیے سچائی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ نائمہ کچھ دیر اپنی تحریر پڑھتی رہی۔ اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ کالج میں دیگر لڑکیوں اور اساتذہ سے مذہبی موضوعات پر گفتگو کرتے ہوئے وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ سب تعصبات کے اسیر ہیں۔ پھر وہ مذہبی لوگوں کے اختلاف اور انات کی داستان سنا کر ان کے موضوعات کی کمزوریاں سامنے لا کر جب لوگوں کو لاجواب کیا کرتی، تب اسے اپنے اوپر بڑا فخر محسوس ہوتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ خود ہر تعصب سے بلند ہو چکی ہے، مگر آج اسے معلوم ہوا کہ جہاں دوسرے کھڑے ہوئے تھے وہ بھی ٹھیک اسی جگہ آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ آج سے پہلے اس کا واسطہ متعصب، نامعقول، انتہا پسندوں اور فرقہ پرستوں سے پڑا تھا۔ نائمہ نے ان کو ہمیشہ شکست دی تھی۔ آج پہلی دفعہ ایک خدا پرست اس کے سامنے آیا اور ایک ہی وار میں اسے ڈھیر کر گیا تھا۔ مگر کیا مجھے وہی کرنا چاہیے جو دوسرے کرتے ہیں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ ہر شخص تعصب پر کھڑا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی چند بے معنی الفاظ بول کر اپنے آپ کو دھوکہ بھی دے رہا ہوتا ہے۔ کیا میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ دوں؟ وہ دھیرے سے بولی، سچائی میرے لیے ابھی بھی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے، مگر میں نہیں جانتی کہ سچائی کا سفر اتنا مشکل بھی ہو سکتا ہے۔ مگر میں منافق نہیں بنوں گی۔ میں سچ قبول نہیں کر سکی تو کم از کم سچ بول تو سکتی ہوں۔ مجھے عبداللہ سے شدید نفرت ہے، مگر جو اس نے کہا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ کاش میرے لیے سچ کا سفر کچھ آسان ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی نائمہ کے آنکھوں سے آنسوؤں کے موتی چھلکے اور چہرے سے ٹھلکتے ہوئے اس کے دامن میں جذب ہو گئے۔
عبداللہ کے فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے فون اٹھایا اور السلام علیکم کہا۔ دوسری طرف سے فاریہ کی آواز آئی۔ عبداللہ بھائی، میں فاریہ بات کر رہی ہوں، آپ کیسے ہیں؟ عبداللہ کو فاریہ کی آواز سن کر بہت حیرت ہوئی، کیونکہ فاریہ کے پاس اس کا نمبر تھا نہ کبھی اس نے اسے پہلے فون کیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اسے فون کرنے کا کیا سبب ہے، لیکن اس نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں کیا اور جواب میں کہا، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے دراصل آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ فرمائیے۔ وہ بات یہ ہے کہ فاریہ نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، نائمہ دراصل بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن اسے آپ سے کچھ پرابلم ہے۔ عبداللہ کے دل پر ایک کچوکا لگا، مگر وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ دراصل وہ مذہب سے کچھ باغی ہے اور آپ بہت مذہبی ہیں۔ اس کے نانا اور امی سے بھی آپ بہت قریب ہو چکے ہیں۔ آپ بہت اچھے ہیں، سب آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن نائمہ بچپن سے اپنے گھر میں محبت کا مرکز رہی ہے، لیکن اب آپ اس محبت کو کچھ شیئر بھی کرنے لگے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ فاریہ نے رک کر کہا تو عبداللہ بولا، جی میں سن رہا ہوں۔ دراصل آپ نائمہ کو غلط مت سمجھیے گا، وہ طبعاً بہت با اخلاق لڑکی ہے، انسانوں سے اس کا معاملہ بہت ہمدردانہ رہتا تھا۔ اس کے باغیانہ نظریات اپنی جگہ، لیکن نہ وہ بدتمیز ہے نہ بد لحاظ، لیکن آپ کے معاملے میں اس کی سوچ کچھ جارحانہ ہو چکی ہے۔ اب اس کی شادی ہونے والی ہے، لیکن آپ کے گھر آنے سے وہ کچھ ڈسٹرب سی ہو جاتی ہے۔ شاید پچھلے دنوں وہ آپ سے الجھ بھی پڑی تھی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، بس ان کے کچھ سوالات تھے۔ اگر آپ کو اس کی کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز آپ اسے معاف کر دیں، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں۔ نہیں، میں نے کسی بات کا برا نہیں مانا، نائمہ تو بہت اچھی لڑکی ہے۔ جی ہاں، آپ بھی بہت اچھے ہیں، میری تو بڑی خواہش تھی کہ آپ دونوں کی شادی ہو جاتی۔ فاریہ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ لا علمی میں عبداللہ کے زخموں کو کھرچنے لگی ہے، مگر بس نائمہ یہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی کسی دولت مند گھرانے میں ہو۔ دراصل وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو محرومیاں اس کی والدہ نے جھیلی ہیں اب وہ جھیلے، اس لیے اس نے آپ سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ عبداللہ کو محسوس ہوا جیسے اس کے دل پر کسی نے گھونسا مار دیا ہو، مگر وہ اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھ چکا تھا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولا، جی میں سمجھ سکتا ہوں، بس میرا خیال یہ تھا کہ آپ نائمہ کی شادی تک اس کے گھر نہ جائیں تو وہ تھوڑا بہتر محسوس کرے گی۔ فاریہ اپنا مدعا آخرکار زبان پر لے ہی آئی۔ آپ اطمینان رکھیے، نائمہ کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، البتہ ان کی شادی کے بعد تو میں اسماعیل صاحب سے ملنے جا سکتا ہوں نا؟ یہ تو آپ کا بہت احسان اور بڑا پن ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ فکر مت کیجیے۔ اور کچھ نہیں، بس شکریہ اور اللہ حافظ، عبداللہ نے بوجھل دل کے ساتھ کہا اور فون بند کر دیا۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا اور شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ خواب میں بے لباسی کی ذلت اور عبداللہ کے ہاتھوں شکست پر کم و بیش ایک ہفتہ گزر گیا تھا۔ نائمہ ایک دو دن تو ڈسٹرب رہی، لیکن پھر شادی اور اس کے بعد کی زندگی نے اس کے خیالات کا رخ اپنی طرف موڑ لیا۔ اس رات نائمہ اپنی ماں کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی انہی خیالوں میں گم تھی۔ وہ تصورات میں خود کو یورپ اور امریکہ میں گھومتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے نہیں خبر تھی کہ اس کی ماں آمنہ بیگم کس قسم کے تفکرات میں مبتلا تھی۔ وہ بیٹی کی خواہش اور رشتے والی کی اصرار پر اس رشتے کے لیے راضی تو ہو گئی تھی، مگر اب کچھ حقیقتیں ہولناک شکل اختیار کر کے ان کے سامنے آ رہی تھیں۔ پہلی فکر تو بیٹی کی جدائی کی تھی۔ ان کی کل کائنات نائمہ ہی تھی۔ اس کی خاطر عین جوانی میں بیوہ ہونے کے باوجود انہوں نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ اس وقت ان کی والدہ زندہ تھیں،
जो नाइमा को संभाल सकती थीं। उन्होंने बेहद इसरार किया था कि आमना दूसरी शादी कर ले। आमना बेवा सही मगर बहुत अच्छी शक्ल सूरत की थी। रिश्ते भी आ रहे थे। नाइमा को नाना नानी अपने पास रखने के लिए तैयार थे। उनके पास पूरा मौका था कि वो जिंदगी को एक दफा फिर नए सिरे से शुरू करें। गुजरता वक्त उनके जिस नशेमन पर बिजलियां गिराकर उसे राख बना चुका है, उस राख से वो एक नया घरौंदा फिर तामीर करें। मगर उन्होंने अपनी जिंदगी और अपनी खुशियों पर अपनी बेटी को तरजीह दी। उसे बेपनाह मोहब्बत के साथ पाल पोस कर बड़ा किया। वक्त कैसे गुजरा और कैसे उनकी छोटी सी नाइमा शबाब के दरवाजे पर आ पहुंची, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। और अब बेटी की जुदाई का वो वक्त आन पहुंचा था जो हर मां पर बेहद कठिन होता है। मगर उनके पास तो नाइमा के सिवा कुछ और नहीं। फिर जहां नाइमा की शादी हो रही थी वो इतना बड़ा घराना था कि उस घर में बेटी से मिलने के लिए जाने से पहले 100 दफा सोचना पड़ेगा। होने वाला दामाद मुल्क से बाहर पड़ रहा है, पता नहीं कैसा होगा। बेटी की मोहब्बत में उन्होंने दामाद के बारे में ज्यादा तहकीक करने की कोशिश ही नहीं की। बस रिश्ते वाली खातून की बात पर भरोसा कर लिया था। कुछ बात नहीं था कि वो उनकी बेटी को लेकर मुल्क से बाहर शिफ्ट हो जाता। फिर तो वो बरसों के लिए अपनी बेटी की सूरत को तरस जाएंगी। उन्हें बेख्तियार अब्दुल्ला का ख्याल आया। अगर ये शादी उससे हो रही होती तो एक फिक्र भी उन्हें दामनगीर नहीं होती। वो अब उससे इतनी मानूस हो चुकी थी कि वो उन्हें अपने बच्चों जैसा लगने लगा था। फिर उसका तो कोई था भी नहीं। उसे तो मैं अपने घर में ही रख लेती। मेरी बेटी हमेशा मेरे पास ही रहती। पछतावों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनसे दामन छुड़ाने के लिए वो शादी की तैयारियों के बारे में सोचने लगी तो तफक्कुरात ने उन्हें आ घेरा। नाइमा के ससुराल वालों के रंग ढंग से उन्हें काफी परेशानी थी। वो शहर के सबसे बड़े क्लब में 2000 लोगों को बुलाकर वलीमा करने का इरादा रखते थे। जवाब में उन्हें किसी 5 स्टार होटल में 500 लोगों को भी बुलाना पड़ गया तो शादी की बेशतर रकम इसी में खर्च हो जाएगी। वो जितना भी जहेज और जेवर बना लेते, उन लोगों के मुकाबले में वो बहुत कम और मामूली ही नजर आता। जेवर से उन्हें कुछ याद आया तो बराबर लेटी हुई नाइमा से उन्होंने सवाल किया, बेटा तुम्हारे पास एक बड़ा वजनी सोने का लॉकेट और चेन थी, वो कहां है? नाइमा उस वक्त तसव्वुरात की दुनिया में नियाग्रा फॉल की सैर कर रही थी। इस अचानक सवाल से उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे आबशार के किनारे से नीचे धक्का दे दिया है। कुछ देर तो उसकी समझ में नहीं आया कि इसका क्या जवाब दे। वो सच बताती तो वालदा से बहुत ज्यादा डांट पड़ती। खैर मां को तो किसी तरह वो मना ही लेती कि लाडली बेटी थी, मगर ये नहीं चाहती थी कि एक अच्छे काम को किसी के इल्म में लाए। मगर अब तो कुछ ना कुछ बताना था। उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो आमना बेगम मजीद गोया हुई। मैं सोच रही थी कि इतना भारी लॉकेट और चेन है, क्यों ना इसकी जगह एक सेट बनवा लिया जाए। सेट का नाम बड़ा होता है, चेन लॉकेट तो किसी गिनती में नहीं आते। उनकी ये बात सुनकर नाइमा को एक बात बनाने का मौका मिल गया। उसने मां से लिपटते हुए कहा, अम्मी वो लॉकेट तो मुझे इतना पसंद है कि कुछ हद नहीं। मैं किसी कीमत पर उसे नहीं दूंगी। मैं उसे अपने साथ ऐसे ही ले जाऊंगी, आप कुछ और कर लीजिए। यह कहकर नाइमा की तो जान छूट गई, मगर बेटी के जवाब से आमना बेगम की परेशानी और बढ़ गई। इसी परेशानी के आलम में न जाने कब उनकी आंख लग गई। नाइमा भी ज्यादा देर तक न जाग सकी। एक दफा फिर नाइमा उसी मैदान में खड़ी थी। बगैर किसी खौफ और परेशानी के वो हर जगह उड़ती फिर रही थी। ये हसीन मनाजिर उसकी तबीयत में इतना सुरूर और निशात भर रहे थे कि उसका दिल चाह रहा था कि वक्त थम जाए और हमेशा वो यूं ही उड़ती रहे।
اچانک اس کے اڑنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور وہ زمین پر آ کر ٹھہر گئی۔ ایک دفعہ پھر وہی ہیولا اس کے سامنے تھا۔ اس دفعہ نائمہ کے دل میں اسے دیکھ کر کوئی خوف نہیں آیا، بلکہ ایک تجسس تھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ تمہیں اس سوال کا جواب جلد مل جائے گا۔ یہ بتاؤ، کیا تم سچائی جاننا چاہتی ہو؟ مگر مجھے تو سچائی معلوم ہے۔ تمہیں کچھ نہیں معلوم، تم دھوکے میں جی رہی ہو۔ تمہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ لوگوں کو کس چیز سے بچانا چاہیے۔ میں سمجھی نہیں، اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تم نے کائنات کے مالک کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ میں تو ایک ہی کو بچا سکی، ہو سکے تو باقی لوگوں کو تو بچا لے۔ ہاں کہا تھا۔ تو پھر سن لو، جس بچے کو تم نے بچانا چاہا تھا اسے 2 دن بعد موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگر بچانا ہے تو لوگوں کو اس بات سے بچاؤ کہ وہ اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوں کہ وہ بے لباس ہوں، کیونکہ جہنم کی آگ ایسے لوگوں کا لباس بن جائے گی۔ یہ سنتے ہی نائمہ کی نظر اپنی طرف لوٹی اور یہ دیکھ کر وہ لرز اٹھی کہ ایک دفعہ پھر وہ بے لباس ہے۔ اس کے ساتھ ہی نائمہ کی آنکھ کھل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوئی ہی نہیں ہے۔ اس نے جو کچھ دیکھا ہے جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسے نہ نیند آ رہی تھی، نہ یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ ایسے بے تکے خواب کیوں دیکھ رہی ہے۔ کافی دیر اسی ادھیڑ پن میں مصروف لیٹی رہی۔ اچانک مسجد سے فجر کی اذان کی صدا بلند ہوئی۔ نائمہ کسی روبوٹ کی طرح اٹھی، واش روم میں جا کر وضو کیا اور نہ جانے کتنے عرصے بعد فجر کی نماز پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ نائمہ کالج میں سارا دن کھوئی کھوئی رہی۔ وہ اس خواب کے مسئلے کو حل نہیں کر پا رہی تھی۔ آخرکار اس نے پھر نفسیات کے علم سے مدد لینے کا فیصلہ کیا۔ لائبریری جا کر اس نے کئی اور کتابوں کے علاوہ سیگمنٹ فرائڈ کی کتاب انٹرپریٹیشن آف ڈریمز نکال کر پڑھنا شروع کی۔ یہاں اس کے سارے سوالوں کا جواب تھا۔ خواب کیوں آتے ہیں؟ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ جواب بالکل واضح تھے۔ یہ دبی ہوئی خواہشوں، لاشعور میں پوشیدہ اندیشوں، غصہ اور نفرت کے افکار و خیالات، بھولی ہوئی یادوں اور روز مرہ پیش آنے والے واقعات، جن کو ہم شعور سے تحت الشعور اور تحت الشعور سے لا شعور کے خانے میں ڈال دیتے ہیں، ان سب کی مشترکہ پیداوار ہوتے ہیں۔ خواب کا ظاہری پہلو اہم نہیں ہوتا، بلکہ خواب کا ظاہر کچھ اور حقائق کا ایک علامتی اظہار ہوتا ہے۔ خواب کا مطلب سمجھنے کے لیے خواب کے ظاہری پہلو کے بجائے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ کن حقائق یا خیالات کو علامتی طور پر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے لیے حقائق کی تلاش اپنی زندگی کے واقعات، مشاہدات، جذبات اور ماضی و حال میں تلاش کرنا چاہیے۔ علم نفسیات اور خاص کر فرائڈ کو پڑھنے کے بعد اس پر ساری بات بالکل واضح ہو گئی۔ یہ خواب مذہب اور اہل مذہب سے اس کی نفرت، معاشرے کی طرف سے خدا اور مذہب کا ڈراوا، مادی ترقی اور زندگی کی تعیشات کی خواہش، سچائی کی تلاش میں اس کا سفر، اس کی شادی کے بعد نئی زندگی جو آزادی اور تفریح سے آراستہ تھی، ان سب کا مجموعہ تھا۔ یہ لاکٹ اور اس عورت کی مدد والی بات تو وہ بہرحال واقعات تھے جو پیش آئے۔ ان سب چیزوں کو جوڑ کر اس کا دماغ مطمئن ہو گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور ٹیبل پر سر رکھ کر ریلیکس ہونے لگی۔ اس کا سارا بوجھ اتر چکا تھا۔ اس نے ہر چیز کو سمجھ لیا تھا۔ اب کوئی فکر اور تردد اسے دامن گیر نہیں تھا۔ وہ اسی اطمینان کی کیفیت میں تھی کہ اچانک اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا۔ خواب کے اس پورے مجموعے میں وہ ایک چیز کو بالکل نظر انداز کر گئی تھی، جس کی حیثیت ایک اطلاع کی تھی۔ وہ یہ کہ جس بچے کو اس نے بچانا چاہا تھا، وہ 2 دن بعد اللہ کو پیارا ہو گیا تھا۔
تھوڑی دیر تک تو وہ اس بات کو ذہن سے جھٹکنے اور اہمیت نہ دینے پر مصر رہی۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس عورت اور بچے کی مدد کرنے کے اگلے دن جب اس کے نانا کی چھٹی ہوئی تھی تو وہ انتظامیہ کے آفس گئی تھی۔ وہاں وہی شخص موجود تھا جس سے اس نے بچے کے متعلق بات کی تھی۔ اس نے نائمہ کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ اس بچے کا آپریشن کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ اس بات کی کافی دلیل تھی کہ خواب میں اس کے برعکس جو بات کہی گئی تھی، نائمہ اسے ذہن کی ایک کارستانی سمجھ کر بھول جائے۔ نائمہ خود بھی اس بات کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ہیولا نائمہ کے سر پر پھر سوار ہو گیا۔ یہ اس بات کی کافی دلیل تھی کہ خواب میں اس کے برعکس جو بات کہی گئی تھی، نائمہ اسے ذہن کی ایک کارستانی سمجھ کر بھول جائے۔ نائمہ خود بھی اس بات کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، مگر وہ ہیولا نائمہ کے سر پر پھر سوار ہو گیا۔ اس سے نجات پانے کا ایک ہی طریقہ تھا، اس بات کی تردید ہو جائے۔ اچھا ہے دل کا یہ شک بھی دور ہو جائے تاکہ آئندہ وہ اس طرح کی باتوں اور خوابوں کو بالکل اہمیت نہ دے۔ نائمہ نے دل میں سوچا، پھر وہ لائبریری سے اٹھی اور سیدھی اسی ہسپتال جا پہنچی جہاں اس کے نانا ایڈمٹ تھے۔ وہ انتظامیہ کے دفتر تک آئی۔ اس وقت وہاں کوئی اجنبی شخص ڈیوٹی پر تھا۔ وہ شخص نہیں تھا جس سے اس نے بات کی تھی، لیکن اس نے اپنا مسئلہ اس آدمی کو بتایا کہ اس تاریخ کو ایک بچے کا آپریشن ہوا تھا، اس کا کیا ہوا؟ انتظامی دفتر کے کارکن نے اسے ریکارڈ آفس جانے کا کہا، جہاں مریضوں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ ریکارڈ روم میں کھڑی تھی۔ اسے نہ اس عورت کا نام معلوم تھا نہ اس بچے کا، صرف تاریخ، آپریشن اور رقم جو اس نے جمع کرائی تھی یاد تھی۔ یہ ایک مشکل کام تھا، مگر اپنی خوبصورت شخصیت کی بنا پر اسے یہاں بھی لوگوں سے تعاون لینے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ ایک شخص کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر اس کی دی ہوئی تاریخ میں تلاش اور جستجو کرنے لگا۔ اس نے اکاؤنٹس کے دفتر سے بھی مدد لی۔ بات چونکہ بہت زیادہ پرانی نہیں تھی، اس لیے تقریباً نصف گھنٹے ہی میں معاملہ واضح ہو گیا۔ جس تاریخ میں نائمہ نے پیسے جمع کرائے تھے، اس تاریخ اور رقم کی مدد سے بچے کو ڈھونڈ لیا گیا۔ اسی روز اس بچے کا آپریشن ہوا تھا۔ آپریشن کامیاب رہا تھا۔ اس بچے کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی، مگر 2 دن بعد اس بچے کی طبیعت اچانک بگڑی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ نائمہ نے دوپہر کا کھانا نہیں کھایا۔ وہ ہسپتال سے سیدھی گھر آئی تھی اور خاموشی سے کمرے میں جا کر لیٹ گئی تھی۔ ماں نے کھانے کا کہا تو کہہ دیا کہ کالج میں دوستوں کے ساتھ کھا لیا تھا۔ وہ خاموش لیٹی صرف ایک بات سوچ رہی تھی۔ تحلیل نفسی اور خواب کی تعبیر کے نفسیاتی علم سے سب کچھ تو معلوم ہو گیا تھا، مگر یہ جواب کہیں موجود نہیں تھا کہ جو واقعہ خارج میں پیش آیا، جس کا نائمہ کو کوئی علم نہیں تھا، وہ ٹھیک ٹھیک دنوں کے تعین کے ساتھ نائمہ کو خواب میں کیسے معلوم ہو گیا؟ اس ہیولے نے یہ کیسے بتا دیا کہ جس بچے کو اس نے بچانا چاہا تھا، جس کی خاطر اس نے اپنے محبوب ترین متاع کو بیچ دیا تھا، وہ ٹھیک 2 دن بعد مر گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سوال ہتھوڑا بن کر بار بار اس کے دماغ پر ضرب لگا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ نفسیات کے جس علم پر اسے یہ بھروسہ تھا کہ وہ انسان کا تجزیہ کر کے اس کے بارے میں سب کچھ بتا سکتا ہے، جس فلسفے پر اسے اعتماد تھا کہ وہ کائنات کی ہر گتھی سلجھا سکتا ہے، وہ سارے علم ناقابل بھروسہ اور نامکمل تھے۔ حقیقت اور سچائی کہیں اور تھی، کسی برتر جگہ پر۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں پہلے خواب کے بعد پیش آنے والے واقعات گھومنے لگے۔ لباس تقوی کا جو مطلب عبداللہ بتا رہا تھا، اس سے اسے اپنی برہنگی کا مطلب سمجھ میں آنے لگا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے جو دلائل عبداللہ نے دیے تھے اور جنہیں اس نے صرف اس وجہ سے نظر انداز کر دیا تھا کہ
یہ سب کچھ دشمن جاں عبداللہ کہہ رہا تھا۔ اب اس کی بنائی ہوئی فصیلوں کو توڑ کر اس کے دل و دماغ کی سلطنت میں اپنی جگہ بنانے لگے۔ عبداللہ کی بات اس کے کانوں میں گونجنے لگی کہ رسول وہ باتیں بتا سکتے ہیں جو ابھی پیش ہی نہیں آئی، جیسا وہ کہتے ہیں ٹھیک ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ اتنے اعتماد سے مستقبل کی خبریں اور ماضی کے واقعات صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ عبداللہ نے کوئی فلسفیانہ نکتہ نہیں اٹھایا تھا، صرف حقائق تھے، وہ حقائق جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جیسے کہ یہ ایک حقیقت تھی کہ جس بچے کو اس نے بچانا چاہا وہ 2 دن بعد مر گیا تھا۔ یہ بات اسے کسی طور معلوم نہیں تھی، مگر خواب میں وقت کے بالکل درست تعین کے ساتھ اسے یہ بات معلوم ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نائمہ کے سارے گھروندے ٹوٹ چکے تھے، مذہب کا دامن پہلے ہی ہاتھ سے چھوٹ چکا تھا، فلسفے اور نفسیات کی مشکل کشائی آج مشکوک ہو چکی تھی۔ اگر کوئی اس سے خدا کے وجود کے حوالے سے بحث و مباحثہ کرتا تو شاید کبھی اتنی جلدی نائمہ میں وہ تبدیلی نہیں لا سکتا تھا جو اب آ رہی تھی۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ نائمہ کی ذہنی ساخت اور نفسیاتی شخصیت پر حملہ باہر سے نہیں اندر سے ہوا تھا۔ یہ ضرب اس قدر شدید تھی کہ اس نے نائمہ کے ہر دفاعی مورچے کو مسمار کر دیا تھا۔ اس کی پرانی شخصیت ایک دھماکے کے ساتھ فنا ہو چکی تھی۔ وہ جس تجربے سے حال ہی میں گزری تھی وہ بظاہر ایک خواب تھا۔ وہ چاہتی تو بآسانی اس خواب کو نظر انداز کر دیتی، مگر وہ بے حس نہیں تھی کہ ذہن کی گرہوں اور الجھنوں کو فراموش کر کے جانوروں کی زندگی گزارنا شروع کر دے۔ وہ سوچتی تھی، سوال اٹھاتی تھی اور جواب تلاش کیا کرتی تھی، مگر اب صرف سوالات رہ گئے تھے، جوابات کہیں نہیں تھے، نہ انہیں جاننے کا کوئی ذریعہ بچا تھا۔ اس نے دوبارہ خواب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ خواب اسے اول تا آخر پورا یاد تھا۔ وہ اس کے ایک ایک جز کو دہرانے لگی۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا خواب ایک خواب نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کیا گیا ایک مکالمہ تھا، اسے دیا گیا ایک واضح پیغام تھا۔ اس وقت اسے یاد آیا کہ اس ہیولے نے گفتگو کا آغاز اس بات سے کیا تھا کہ کیا وہ سچائی جاننا چاہتی ہے۔ ایک لمحے میں نائمہ کے ذہن میں بجلی کی طرح ایک خیال گوندا، اگر یہ سب خدا کی طرف سے ہے تو اب اس مکالمے میں اگلی بات میں کروں گی۔ اگر کوئی خدا ہے تو مجھے جواب ضرور ملے گا۔ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، ہاں میں سچائی جاننا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی اور وضو کیا اور ظہر کی نماز پڑھنے لگی۔ وہ جیسے ہی سجدے میں گئی اس کا دل بھر آیا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پروردگار میں تجھے نہیں مانتی تھی، اس لیے کہ میرے بہت سے سوالوں کا جواب کہیں نہیں ہے۔ اس دنیا میں اتنا ظلم کیوں ہے؟ یہاں عدل اور انصاف کیوں نہیں؟ اگر یہاں اندھے مادے کی حکومت نہیں اور تیرا حکم چلتا ہے تو پھر اتنی نا انصافی کیوں ہے؟ لوگ کیوں مرتے ہیں؟ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ محروم کیوں رہ جاتے ہیں؟ کچھ لوگوں کو بلا سبب اتنی نعمتیں کیوں مل جاتی ہیں؟ تو ہے تو سچائی لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا؟ کیوں تو نے فلسفیوں اور مذہبی لوگوں کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ جو چاہیں کھڑے ہو کر تیرے نام پر کہتے؟ تو خود کہاں ہے؟ تیری سچی رہنمائی کہاں ہے؟ پروردگار، میں اپنے دل سے ہر تعصب اور ہر نفرت ختم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اقرار کرتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں۔ مجھے ان کی رسالت کا یقین اس شخص نے دلایا ہے جس سے مجھے نفرت ہے، مگر وہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ میں اس کی نفرت کے باوجود یہ اقرار کرتی ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، مگر ابھی پورا سچ مجھے معلوم نہیں ہوا۔
میں اس خدا پر کیسے اعتماد کروں جو ظلم پر خاموش رہتا ہے؟ میں اس خدا سے کیسے محبت کر لوں جو محرومیوں کو جنم دیتا ہے؟ میں اس خدا پر کیسے یقین کروں جو سچ کھول کر نہیں بتاتا؟ نائمہ بہت دیر تک روتی رہی اور سجدے میں مسلسل یہ دعا کرتی رہی،